حضرت لقمان نبی یا ولی؟ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم نے بار بار پڑھا اور سنا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور گزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم، دانائی و بصیرت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 21ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ حکیم تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اختیار دیا تھا، نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرا سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ کسی نے لقمان سے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ حکیم لقمان بادشاہ یا غلام؟ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے۔ یہ انجیل تورات کی مرہون منت تھے، جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں، بس وہی مستند اور مفید ہیں۔ مولانا سید سلیمان نندوی عرض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے، جبکہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اکابر صحابہ تابعین کی رائے اس حوالے سے بہت ہی مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، حضرت مجاہد اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعد بن معصب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبہ نوابہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات تھیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نوابی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن علاقے کے نیک عابد زاہد صاحب حکمت و دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ عظمت اور بزرگی کا راز: ایک بار حضرت لقمان ایک مجلس میں نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر بولا، کیا تم بنی اقساص کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے، ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم حبشی نہیں ہو؟ لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت ہی محبت سے اس شخص سے فرمایا، برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بے ہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بولا کرو، وعدہ پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ حکمت و دانائی کا سر چشمہ: بنی اساس مصر کا ایک شان و شوکت، رعب اور دبدبے والا خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت ہی پاک باز، شریف النفس، عقل و کرم، علم و دانش کے پیکر تھے۔ ذہانت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بے حد صابر شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت دانائی کا سر چشمہ تھے۔ حضرت سعد بن معصب کے پاس ایک سیاہ فام شخص سوال پوچھنے آیا۔
तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तुम्हें अपनी स्याह फाहमी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान और बहुत ज्यादा हिकमत के मालिक थे। हज़रत बिलाल हबशी, उमर फारूक के गुलाम, हकीम लुकमान। ये तीनों स्याह फाम चेटी फैली नाक वाले थे और तुम चौथे इंसान हो। हुकूमत के 10,000 अबवाब। हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी तहरीर फरमाते हैं कि अक्सर उलमा की राय है कि हज़रत लुकमान पैगंबर नहीं बल्कि एक पाकबाज मुत्तकी इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने आला दर्जे की अकल व फाम मानत और दवानाई अता की थी। उनकी अक्लमाना नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर होती चली आती थीं। रब्बुल इज़्ज़त ने एक किस्सा कुरान मजीद में बयान फरमाकर उनका मर्तबा और भी बढ़ा दिया। हज़रत लुकमान कहाँ के रहने वाले थे और किस जमाने में पैदा हुए, इसकी पूरी ताबीन नहीं हो सकती। अक्सर का कौल है कि वो हबशी थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पैदा हुए। उनके बहुत से किस्से और कवाल तफसीर में नकल किए गए हैं। वल्लाह आलम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिशारत और आप देख रहे हैं हाईलाइट स्क्रीन। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलूंगा पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।